ہم ترجیحات کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، پریورٹیز، لیڈرشپ کی پریورٹیز، قیادت کی ترجیحات. اس کے بارے میں آپ بتائیں گے؟ کوئی بھی بتائے. قیادت کی ترجیحات میں ہاں جی، روحانی زندگی، خاندانی زندگی اور خدمت اور اس کی. ہاں جی، ویری گڈ، شاباش شاباش، دیٹس گڈ. سو 4 چیزیں ہم نے اس کے بارے میں پڑھی ہیں. روحانی ترجیحات کے 4 پوائنٹس ہیں. پہلے نمبر پہ لیڈر کی روحانی زندگی، لیڈر اور اس کا خاندان، لیڈر اور اس کی خدمت، اور لیڈر کی جسمانی تندرستی. ٹھیک ہے. پروجیکٹر تو نہیں لگ سکتا، تو اگر یہ میں لیپ ٹاپ کی سکرین آپ کی طرف کر دوں تو یہ آپ دیکھ پائیں گے، ایزی ہوگا، سب کو نظر آ جائے گی کہ نہیں؟ لائٹ ہے، ریفلیکٹ کر رہی ہے. اوکے، چلیں ٹھیک. اس کے بعد کیا لیڈر کی روحانی زندگی میں ہم نے کیا سیکھا؟ ایک لیڈر کی زندگی میں سب سے بڑھ کر بنیادی زندگی کی بنیادی اہمیت کیا ہونی چاہیے روحانی زندگی میں؟ ذاتی، لیڈر کا ذاتی تعلق خدا کے ساتھ. ویری گڈ. اس میں 3 کریکٹر ہم نے دیکھے، کون کون سا؟ 3 اشخاص کی مثال ہم نے دیکھی، داؤد اور آگے ہاں جی پالوس رسول اور مریم کی مثال ہم نے دیکھی. ٹھیک ہے، انہوں نے اچھا حصہ چنا. کون سا اچھا حصہ تھا جی؟ اچھا حصہ کلام کو سننا، خدا کے حضور میں بیٹھنا. ٹھیک ہے. اور پالوس رسول اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میں مسیح کو، ہاں، سب چیزوں کو مسیح کو حاصل کروں. سو پہلی ترجیح ہماری روحانی زندگی میں مسیح کو حاصل کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ اس کا دوسرا پوائنٹ کیا تھا جی لیڈر کی ترجیحات کا؟ لیڈر اور اس کا خاندان. لیڈر اور اس کے خاندان میں ہم نے کیا دیکھا؟ پہلا پوائنٹ کیا تھا اس میں؟ لیڈر کی اہلیت، کہ کلام لیڈرز کے بارے میں جو اہلیت بتاتا ہے کہ کون کون لیڈر ہو سکتا ہے. پہلا تیموتھیوس اس کا 3 باب، اور اس میں ایک اہم بات کیا کہی گئی ہے؟ اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو. آگے لکھا ہوا ہے کیونکہ جب کوئی اپنے گھر کا ہی بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبرگیری کیوں کر کہے گا. اور اسی حوالے میں ہے آدم ایک بیوی کی شوہروں اور اپنے اپنے بچوں اور گھر کا بخوبی بندوبست کرتے ہوں. ٹھیک ہے. آگے گھر کا بخوبی بندوبست کرنے کے لیے ہم نے ایک مثال دیکھی تھی. پالوس رسول خاندانی زندگی کے متعلق جو تعلیم دیتے ہیں اس میں کیا تھا؟ پالوس رسول نے اعمال 1 باب کی 8 آیت کیا ہے اس میں؟ نہیں نہیں، خاندانی زندگی کے متعلق، خاندانی زندگی کے متعلق. خاندان میں کون کون شامل ہیں؟ شوہر اور بیوی، آگے ہم والدین اور اولاد. ٹھیک ہے، یہ ہیں. اور اس کے لیے پالوس رسول نے جو تعلیم دی ہے افسیوں میں وہ کیا ہے جی؟ افسیوں 5 باب اور 6 باب. ہاں جی، یعنی بیویوں کو بھی اگزامپل کس کی دی گئی؟ مسیح کی. شوہروں کو بھی کس کی اگزامپل دی گئی؟ مسیح کی، کہ مسیح کی مانند محبت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اولاد میں جب ہم دیکھتے ہیں تو فرزندوں کو کیا کہا؟ خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو. اور والدین کو کیا کہا گیا؟ تم اپنے فرزندوں خداوند کی طرف سے ان کی تربیت کرو. ویری گڈ. اسی طرح نوکروں اور مالکوں کو. ٹھیک ہے، جیسے خداوند. ویری گڈ. یہاں تک ہی کیا تھا ہم نے. آخر پہ میں نے بتایا تھا کہ بہترین مثال خاندانی زندگی کے متعلق یسوع مسیح ہیں، کہ یسوع مسیح یوحنا کی انجیل 19 باب اور اس کی 25 سے 27 آیت میں جو ہم پڑھتے ہیں، تیسرا کلمہ بھی ہم اس کو کہتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے. اگر یہ آپ نے نہیں لکھا تو اس کو نوٹ کر لیں. یوحنا 19 باب اس کی 25 سے 27 آیت.
خاندانی زندگی، لیڈر اور اس کی خاندانی زندگی، اس کے متعلق بہترین مثال یسوع مسیح کی ہے. ٹھیک ہے جی. بہترین مثال یسوع مسیح ہے. یوحنا کی انجیل 19 باب اس کی 25 سے 27 آئے. ٹھیک ہے. یسوع مسیح اپنی روحانی زندگی یعنی اپنے کفارہ کو اور نجات کا منصوبہ جو یسوع مسیح اس دنیا کے اندر لے کے آئے. یسوع مسیح کا اہم مقصد کیا تھا اس دنیا میں آنے کا؟ کیا مقصد تھا؟ نجات دینا. ٹھیک ہے. تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یسوع مسیح کا اہم مقصد نجات دینا تھا. اور یاد رکھیں جب یسوع مسیح اپنے کفارہ کے کام کو پورا کر رہے تھے، نجات کے منصوبہ کو پورا کر رہے تھے، اور اہم مقصد جس کے تحت یسوع المسیح اس دنیا میں آئے تھے، جب اس کو سر انجام دے رہے تھے، اہم روحانی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، تو اس میں یسوع المسیح نے اپنی خاندانی زندگی کو یا اپنی خاندانی ذمہ داری کو یا اپنی جسمانی ذمہ داری کو فراموش نہیں کیا. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ان کی جسمانی ذمہ داری تھی وہ یسوع مسیح کے ساتھ رہتی تھی، اور بائبل کے مفسرین اس بارے میں کہتے ہیں، بائبل میں تو موجود نہیں ہے لیکن تفسیریں یہ بیان کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تب تک مقدس یوسف جو تھے وہ وفات پا چکے تھے، اس لیے مقدسہ مریم جو تھی وہ یسوع المسیح کے ساتھ رہا کرتی تھیں. اور اس وجہ سے یسوع مسیح جو کفارے کا کام کر رہے تھے انہیں یہ معلوم تھا کہ اب میں اس دنیا سے جانے کو ہوں، لیکن یسوع مسیح نے صرف اپنا فوکس روحانی ذمہ داری پر نہیں رکھا، صرف وہ روحانی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتے رہے، بلکہ مشکل کے اس دور میں بھی یسوع مسیح نے اپنی جسمانی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا. اور وہ ذمہ داری کیا تھی؟ یسوع مسیح نے صلیب پر، تیسرا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، یسوع مسیح نے اس عورت سے کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، جس شاگرد سے یسوع مسیح محبت رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر اس شاگرد سے کہا کہ یہ تیری ماں ہے، اور لکھا ہے کہ اس وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے ساتھ لے گیا. یعنی یسوع مسیح یہ جانتے تھے کہ یہ میری ذمہ داری ہیں اور میرے بعد ان کا سہارا کون ہوگا. اور یسوع مسیح نے اپنے اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے نجات کے منصوبہ کو پورا کرتے ہوئے، روحانی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے، خدا کا کام کرتے کرتے انہوں نے ساتھ اپنی جسمانی ذمہ داری کو فراموش نہیں کیا، بلکہ اسے بھی اچھے طریقے سے نبھایا ہے. آمین آمین. سو یہ ہے لیڈر کی ترجیح کہ ہمیں اپنے خاندان کو اپنی خدمت میں فراموش نہیں کرنا، بلکہ اپنی خاندانی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو بھی نبھانا ہے، اپنی جو جسمانی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی نبھانا ہے. ٹھیک ہے جی. سو آخر پہ اس خاندان لیڈر اس کی خاندانی زندگی میں آخر پہ آپ نے سب سے یہ لکھنا ہے کہ بہترین مثال یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح ہمارے لیے رول ماڈل ہے. ٹھیک ہے. ہیڈنگ دیں خاندان کے اندر ترجیحی مقام، کہ خاندان کے اندر ایک لیڈر کو کن کن چیزوں کو ترجیح دینی ہے اس بک کے مطابق. ٹھیک ہے. اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہاں پہ ہے پہلے نمبر پہ خاندانی عبادت کا انعقاد. پہلے نمبر پہ یہ کہ خاندانوں کے اندر جو ہے وہ عبادت ہونی چاہیے، خاندانی عبادت، فیملی پریئر، فیملی ڈیووشن جو ہے یہ لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فیملی کے اندر اس کو ضرور منعقد کرے. یہ پہلی ترجیح ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو نظر آ رہا ہے؟
पीछे जो बैठे हुए हैं, नजर आ रहा है? ठीक है। मंसूबा बंद तहतीलात, इसका क्या मतलब है कि आपने लीडर को ये चाहिए कि वो अपने घराने के लिए टाइम निकाले और जो है छुट्टियां जो हैं, हॉलीडेज जो हैं, उनको प्लान करके अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारे। ये एक लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, कि उसे ये प्लान करना है कि अब मैंने अपने काम से थोड़ी देर छुट्टी करनी है और अपने ख़ानदान और अपने बीवी बच्चों को भी वक्त देना है। जैसे मैंने उस दिन भी बताया कि अगर हमारे लिए कलीसिया ज़रूरी है कि कलीसिया खुदा की बादशाही में दाखिल हो, लोग खुदा की बादशाही में दाखिल हो, तो हमारे लिए या लीडर के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो अपने फैमिली को भी वक्त दे। ठीक है, और लीडर्स के बच्चे मेरा ख्याल है इसी वजह से बेरा रवी का शिकार हो जाते हैं कि लीडर बाहर ज़्यादा तवज्जो करते हैं और घर के अंदर उनकी तवज्जो कम होती है, जिसकी वजह से बाहर के लोग तो बच जाते हैं और बहुत दफ़ा घर के जो लोग हैं या हमारे बेटे बेटियां लीडर की औलाद जो है वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, सो इसलिए लीडर को चाहिए कि वो अपने घर में मनसूबाबंद तहतीलात। तीसरे नंबर पे है तहतीलात, कहते हैं छुट्टियों को। ठीक है, तहतीलात को यादगार बनाना। ठीक है, एक लीडर के लिए चंद अहम काम है। पहले नंबर पे अपने फैमिली प्रेयर कायम कर रही है, दूसरे नंबर पे छुट्टियां कुछ प्लान करके अपनी फैमिली को वक्त देना है, और तीसरे नंबर पे ये जो छुट्टियां हों, इसमें ये नहीं कि चलो जी आज मुझे छुट्टी है तो आप सुबह से लेके शाम तक सोए रहें। ठीक है, बच्चे के आज पापा घर हैं वो खुश हों, लेकिन पापा सुबह से लेके शाम तक जो है वो सोए रहें, पापा उठे ही ना, बच्चे उठाने जाएं तो वो आगे से उनको डांट दें। ठीक है, नहीं, क्या करना है, तहतीलात को यादगार बनाना है। ठीक है, ऐसे नहीं यादगार बनाना बच्चों को भी याद है जो पापा तो सो ही रहे हैं। ठीक है, सो अच्छे तरीके से हमने उनको करना। चौथे नंबर पे बड़ी अहम चीज है बच्चों की तालीमी सरगर्मियों में दिलचस्पी लेना। बाज़-औक़ात लीडर्स जो हैं वो इस मामले में भी वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। वो कहते हैं ठीक है उनकी माँ कर लेगी। ठीक है, सो लीडर होते हुए ख़ानदान हमारे लिए अहम है। सो इसके लिए बच्चों की तालीमी सरगर्मियों में दिलचस्पी लेना लीडर की जिम्मेदारी में शामिल होता है। ठीक है, आपने घर को छोड़ नहीं देना, ठीक है, उनकी माँ देख रही है या उनके बाप देख रहे हैं, नहीं, लीडर होते हुए आपको कोई भी रूहानी जिम्मेदारी तो आप कर ही रहे हैं बहू भी, लेकिन उसके साथ साथ इन चीज़ों को हमने फरामोश नहीं करना। ठीक है जी, पांचवें नंबर पे और आखिरी नंबर है पांचवें नंबर पे बच्चों की तफरीह का ख्याल रखना और उनमें शामिल होना। सो लीडर के लिए ये भी ज़रूरी है कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा तफरीह भी करें, उन्हें आउटिंग पे भी लेके जाएं। ठीक है, सो ये भी ज़रूरी है, उन्हें थोड़ी सी सैर भी करवाएं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी फैमिली के लिए ज़रूरी हैं। ख़ानदानी इबादत का इनकार। चलें जी, पहले नंबर पे क्या है, मिल के ज़रा पढ़ेंगे इनको। पहले नंबर पे क्या है, ऊंची आवाज़ से पढ़ें। दूसरे नंबर पे मनसूबाबंद तहतीलात, इसका मतलब आपको समझ आइए कि हमें छुट्टियां प्लान करनी हैं। ठीक है, अपनी फैमिली के लिए। तीसरे नंबर पे तहतीलात को यादगार बनाना, जो छुट्टियां, जो टाइम, एक दिन, 2 दिन, वीक आप अपने बच्चों को दे,
اس کو اچھے طریقے سے ہم نے اسپینڈ کرنا ہے, یادگار بنانا ہے. یہ اسی میں آ سکتا ہے کہ آپ ان کو آؤٹنگ پہ لے کے جا سکتے ہیں, آپ ان کو کوئی سیر کے لیے باہر لے کے جا سکتے ہیں, اچھی جگہ پہ کھانا کھا سکتے ہیں, گھر میں بھی اچھا کھانا بنا کے اچھے طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے چوتھے نمبر پہ بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں میں دلچسپی لینا کہ بچے کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہی آپ گھر آتے ہیں تو ایک دفعہ آپ ان سے ضرور پوچھیں آپ اسکول گئے تھے, آپ ٹیوشن گئے تھے, اچھا مجھے کام چیک کروائیں دیگر. اور اس کے بعد آپ ان کے اسکول بھی وزٹ کر سکتے ہیں کبھی کبھی, پی ٹی ایمز وغیرہ جو ہوتی ہیں ان میں. سو لیڈر کو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے, یہ ہمارے لیے ضروری اور اہم باتیں ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم ان باتوں کو فراموش کرتے ہیں تو یاد رکھیں انہی باتوں کی وجہ سے کسی نہ کسی ایک سٹیپ پہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں. خاندانی عبادت ہونی چاہیے. خاندانی عبادت اگر نہیں ہوگی, میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ اگر خاندانی عبادت نہیں ہوگی تو خاندانی برکت نہیں ہوگی. خاندانی عبادت, ہماری برکت کا تعلق ہماری عبادت سے ہے. اس بات کو یاد رکھیں, اہم چیز ہے, ہماری برکت کا تعلق ہماری عبادت سے ہے. کلام میں لکھا ہوا ہے اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا. کیا کرنا جی؟ عبادت کرنا. پھر وہ لکھا ہے تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ ویسے بھی تو برکت دے سکتا ہے, نہیں, لیکن یہ ایک کنیکشن ہے, عبادت کا اور برکت کا آپسی کنیکشن ہے, تعلق ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں, میری برکت کا تعلق میری عبادت سے ہے. عبادت ہوگی تو برکت ہوگی, عبادت نہیں ہوگی تو برکت نہیں ہوگی. عبادت زیادہ ہوگی تو برکت زیادہ ہوگی, عبادت کم ہوگی تو برکت کم ہوگی. اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ میری برکت کا تعلق میری عبادت سے, اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا, وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا. اوکے, ٹھیک ہے جی, یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ کلوز ہو گیا, اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. یہ تھا نمبر 2. ٹھیک ہے, چلیں جی, نوٹ کر لیا سب نے؟ تیسرے نمبر پہ کیا ہے جی؟ بلکہ شروع سے ریپیٹ کریں. لیڈر کی ترجیحات میں کیا کیا شامل ہے؟ پہلے نمبر پہ لیڈر اور اس کی روحانی زندگی, دوسرے نمبر پہ لیڈر اور اس کا خاندان, تیسرے نمبر پہ لیڈر اور اس کی خدمت. جب ہم خدمت کی بات کرتے ہیں, خدمت لیڈر کی بات ہم کرتے ہیں تو روحانی لیڈر کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, سو جب ہم روحانی لیڈر کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روحانی لیڈر کی خدمت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, کیا کیا چیزیں شامل ہیں ایک لیڈر کی خدمت میں؟ ہم خدمت کر رہے ہیں اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ کلام سنانا, اور کلیسیا کی خبرگیری کرنا, کلیسیا میں نظم و ضبط ڈسپلن قائم کرنا, اور کلیسیا کے تمام معاملات کی نگرانی کرنا. اوکے, دیٹس گڈ. جسمانی طور پہ بھی, روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے خیال رکھنا, معاشی طور پہ بھی. ٹھیک ہے, دیٹس گریٹ. اور کوئی اور خدمت میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ کوئی بھی بتا سکتے ہیں؟ چرچ کے دیگر معاملات کو دیکھ رہے ہیں, کلیسیا کو وزٹ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, سو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خدمت میں شامل ہیں, انکلوڈ ہیں. لیکن ہم بات کر رہے ہیں ترجیحات کی. ٹھیک ہے, ترجیحات سے کیا مراد ہے؟ جو اہم چیزیں ہوتی ہیں ان کو سر انجام دینا. سو یاد رکھیں, جب ہم خدمت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے بائبل مقدس ایک بہترین ذریعہ ہے. بائبل مقدس میں ہمارے لیے
ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہر ایک معاملہ کے لیے رہنمائی موجود ہے، ٹھیک ہے. اور جب ہم یہاں خدمت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں یسوع مسیح کی خدمت کو دیکھنا ہے. یسوع مسیح نے زمین پر رہ کر خدمت کو سر انجام دیا، اور اس کے بعد رسولوں کے اعمال میں رسولی کلیسیا جو ہے یا رسولوں نے خدمت کی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. ٹھیک ہے جی. سو آئیے پڑھتے ہیں خدمت، لیڈر اور اس کی خدمت. رسولوں کے اعمال اس کا 6 باب کہ خدمت میں ترجیح کس کو ہونی چاہیے. ہم نے مختلف چیزیں دیکھی، کلام سنانا ہے، وزٹ کرنا ہے، کلیسیا کا خیال رکھنا ہے، ان کی روحانی ضرورتوں کا، ان کی جسمانی ضرورتوں کا، ان کی معاشی مالی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے، کلیسیا کے ڈسپلن کا خیال رکھنا ہے. سو دیگر چیزیں ہیں، لیکن ان میں اہم چیز کیا ہے یا ترجیح کس کو ملنی چاہیے؟ جی رسولوں کے اعمال اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ ان دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے تو یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے، جی اس لیے کہ روزانہ خبرگیری میں ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی. اور ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا، ہاں جی یہاں پہ رکیں تھوڑی دیر کے لیے. اور یہی باتیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یعنی ایک کلیسیا تھی، ایک جماعت تھی، اور اس میں کیا تھا؟ خبرگیری صحیح نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، جیسے ابھی یہاں پہ اچھے کمنٹ آئے ہیں کہ ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی روحانی ضرورتوں کا بھی، جسمانی ضرورتوں کا بھی، مالی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا ہے. لیکن کیا ہوا کہ لکھا ہے کہ ان کی بیواؤں کی خبرگیری کے بارے میں کیا ہو رہا تھا؟ غفلت ہو رہی تھی، اچھی خبرگیری نہیں ہو رہی تھی. تو پھر ان کے پاس ایک شکایت موصول ہوئی کہ جی دیکھیں یہ ایریا جو ہے یہ ویک ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آگے کیا لکھا ہے؟ رسولوں نے کیا کہا؟ اور ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا، ہاں جی مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر ان 12 نے یعنی 12 رسولوں نے جو لیڈنگ پوائنٹ پہ تھے، باقی شاگردوں کو بلایا، باقی کلیسیا کو بلایا اور ان سے کیا کہا؟ مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام. مناسب نہیں، یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ترجیحات کی. ٹھیک ہے، سو ضروری سارے کام ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے چند کام جو ہیں وہ اہم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیا ہے؟ مناسب نہیں کہ ہم مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں. وہ بھی ضروری ہے، لیکن ہمارے لیے پریورٹی اس چیز کی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر مناسب نہیں کہ دوسرے کاموں کو کریں. آگے پس اے بھائیو اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو، ہاں جو روح اور دنائی سے بھرے ہوئے ہوں، جی کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں. ہاں جی بالکل، کہ یہ کام بھی ضروری ہے، لیکن اس کے لیے کیا کرو تم؟ یہ ہم نے ڈیلیگیشن میں بھی پڑھا، اس کو اچھے طریقے سے ہم نے اس کو پڑھا تھا. ٹھیک ہے، کیا کرو کہ 7 نیک نام شخص چن لو، آدمی چن لو. ٹھیک ہے، آگے اہم بات جو جس کی طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، جی کیا ہے؟ لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت. ہاں جی یہ کام ضروری ہے، اس کو نیگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کام کے لیے تم جو ہے وہ اور لوگوں کو چن لو تاکہ وہ اس کام کو کریں. لیکن ہم لیڈرشپ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، یہاں پہ لیڈرز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، خدمت کے اندر لیڈرز کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہ کیا ہے جی؟ لیکن ہم دعا میں اور کلام کی خدمت. لیکن ہم تو دعا اور کلام کی خدمت. دعا اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے. یہ ہے بیسیکلی لیڈر کی ترجیح. ٹھیک ہے، ضروری یہ بھی ہے، ضروری باقی کام بھی ہیں، دیگر ایریاز بھی آپ کے لیے ضروری ہیں، لیکن یاد رکھیں اہم کام جس مقصد کے لیے ہم بلائے گئے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم چنے گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کی منادی کریں، ہم خدا کی خوشخبری کو عام کریں، ہم خدا کی خوشخبری کو پھیلائیں، اور یہ ہماری ترجیح ہے. ٹھیک ہے جی، دعا اور کلام. ٹھیک ہے، سو ہم دیکھ رہے ہیں لیڈر اور اس کی خدمت. جیسے ہم نے دیکھا کہ لیڈر کی روحانی زندگی میں اہمیت کس کو ہونی چاہیے؟ اہم چیز کہ وہ مسیح کو حاصل کریں. ٹھیک ہے، اسی طرح خدمت کے اندر باقی ایریاز بھی ہیں، اس نے وزٹ بھی کرنا ہے، اس نے بائبل سٹڈی بھی کرنی ہے، اس نے چرچ کے ڈسپلن کا بھی خیال رکھنا ہے، اس نے کلیسیا کے دیگر معاملات کا بھی خیال رکھنا ہے. لیکن اہم چیز کیا ہے؟ ترجیح کس کو ہونی چاہیے؟
दुआ और कलाम को। रसूलों ने ये कहा, उस वक्त की रसूली कलीसिया की लीडरशिप ने ये कहा कि तुम इन कामों के लिए और लोग मुकर्रर करो, लेकिन जो लीडर्स हैं, लीडरशिप ने ये कहा कि हम तो दुआ और कलाम, ये यहाँ पे हमें एक बेहतरीन नमूना मिलता है कि लेकिन हम तो दुआ और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। और अगली आयत पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? ये बात सारी जमात को पसंद है। ये बात सारी जमात को पसंद आई। याद रखें, हम किस लिए बुलाए गए हैं, हमारे बुलाए जाने का मकसद क्या है, हमारी तरजीह वो होनी चाहिए। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ। हमारे एक सर थे, जब हम सेमिनरी में थे, वो एक बात सिखाया करते थे कि खुदावंद यीशु ने इस दुनिया के लिए वो नजात का मंसूबा लेकर आए, और आगे खुदा के लोगों को भी इस कलाम को और उसकी खुशखबरी को फैलाना है, और इस नजात को आगे हमने फैलाना है। सो कलीसिया का इस ज़मीन पर अब तक रुकने का मकसद ये है कि खुदा की नजात का काम आगे बढ़े। ठीक है जी, इस बात को याद रखें। मुख्तलिफ जगहों पे कलीसिया इज़हार रसानी में है, तो खुदा उसे क्यों नहीं उठा लेता? उठाना तो है ही, एक दिन कलीसिया ने उठाया तो जाना ही है। तो फिर कलीसिया इतनी मुश्किलात में भी है, फिर भी खुदावंद यीशु मसीह क्यों नहीं आते, क्यों नहीं ले जाते कलीसिया को? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि कलीसिया के जरिए नजात आगे बढ़नी है, इसलिए अभी तक नजात का काम मुकम्मल नहीं हुआ। मेरा ख्याल है अभी तक नजात जो है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं पहुंची, इसलिए यीशु मसीह नहीं आ रहे। सो कलीसिया का इस जमीन पर रुकने का मकसद ये है कि नजात का काम आगे बढ़े। अहम क्या है? नजात का काम। पौलुस रसूल क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हें वही खुशखबरी दे दी जो पेशतर भी जता चुका हूं। ठीक है, सो नजात का काम हमने आगे बढ़ाना, ये हमारी तरजीह है। सो हमारे सर थे, वो ये बताया करते थे कि कलीसिया का काम ये है कि नजात को आगे बढ़ाए, लीडर्स का काम ये है कि वो नजात के काम को आगे बढ़ाए। बाकी जो चर्च के अंदर होती हैं, शिफा और बाकी दीगर जो काम होते हैं, जो प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, वो क्या होते हैं? वो कलीसिया की ज़रूरत होते हैं। ठीक है, वो ज़रूरत होती हैं, लेकिन अहम काम क्या है? नजात। शिफाएं क्या हैं? ज़रूरत। यीशु मसीह जब इस ज़मीनी खिदमत में थे तो उनका अहम काम क्या था? मंसूबा क्या था? नजात। लेकिन शिफाएं क्या थी? ज़रूरत थी। लिखा है उसने भीड़ देखी, उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। बेवा के बेटे का जनाजा आ रहा था, लिखा उसे उस पर तरस आया और उसने उसे जिंदा कर दिया। ये ज़रूरतें थी जो खुदावंद यीशु मसीह उनकी पूरी करते थे। 5 रोटियां 2 मछलियों की ज़रूरत थी, वहाँ पे ज़रूरतें पूरी हो रही थी, लेकिन अहम काम क्या था? तरजीह क्या थी? नजात। ठीक है, याद रखिए आज भी कलीसिया के अंदर, ठीक है, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप सामान खरीदते हैं। ठीक है, अहम क्या है? सामान। जब आप सामान खरीद लेते हैं, उसे काउंटर पे ले जाते हैं, काउंटर पे जाके वहाँ से आपसे बिल लिया जाता है, और उसके बाद वो क्या करते हैं? एक शॉपिंग बैग लेते हैं, उसके अंदर डाल के आपको दे देते हैं। ठीक है, अब इसमें अहम चीज़ें, अहम क्या है? चीज़ें हैं। ये जो शॉपिंग बैग आपको दिया गया है, ये क्या है? ये आपकी ज़रूरत है। ठीक है, ज़रूरत के तहत आपको दिया गया है। ठीक है, और याद रखें कलीसिया के अंदर नजात अहम काम है, शिफाएं जो हैं वो ज़रूरत है। ठीक है, आप सूट लेती हैं बहनें या भाई, आपको एक शॉपर दिया जाता है, जी ये ले, शॉपिंग बैग दिया जाता है। ठीक, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने ये शॉपिंग बैग डिस्प्ले में लगाए हो? नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपने किसी भी शॉपिंग मॉल पे, किसी भी शॉप पे जाएं तो शॉपिंग बैग्स जो हैं उनका कोई ऐड लगाओ, ऐसा होता है? एड्स लगे होते हैं ना, वहाँ पे तस्वीरें लगी होती हैं ब्रांड्स की, किसी भी जूतों की, कपड़ों की, कॉस्मेटिक्स की और डिफरेंट। ठीक है, कभी आपने देखा है शॉपिंग बैग्स का ऐड चल रहा हो? नहीं, वो तो ज़रूरत है। अहम चीज़ क्या है? चीज़ें हैं, गुड्स हैं, थिंग्स हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, याद रखें कलीसिया के अंदर, और स्पेशली मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कलीसिया के अंदर, हमने निजात के एड्स को नीचे रख दिया है और वो जो शॉपिंग बैग्स हैं उनको सामने लगा दिया। अब किसी भी जगह पे देख लें, शिफाइया क्रूसेड, हीलिंग की तो हर जगह पे बात हो रही है। मेरा ख्याल है नजात की तो बात ही नहीं हो रही, बहुत कम हो रही है, अगर हो भी रही है। लेकिन क्या हुआ कि हम तरजीह से हट गए हैं और हम बाकी चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है एक दुकानदार सूट उसने अंदर रख दिए हैं और शॉपर ही बेचता जा रहा है। ठीक है, शॉपर ही ले लो। ठीक है, क्या है? नजात जो है
وہ سوٹ ہے جو ہم لینے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور شفائیں جو ہیں وہ شاپنگ بیگ ہے جو ضرورت کے تحت ہمیں دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے آج کل شاپر زیادہ فروخت ہو رہے ہیں, سوٹ کم ہے, ٹھیک ہے. بات ہو رہی ہے خدمت میں ترجیح, کہ ہم نے خدمت میں ترجیح کس کو دینی ہے, ٹھیک ہے, لیڈر اور اس کی خدمت. ہم ترجیحات کو دیکھ رہے ہیں, اہم چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. سو یاد رکھیں ہم نے نکل کے شاپر نہیں بیچنے, شاپنگ بیگز نہیں بیچنے, بلکہ جو چیز اہم ہے وہ خدا کے لوگوں کے سامنے رکھنی ہے, ٹھیک ہے جی. اوکے اوکے. آپ دیکھیں اپنے ارد گرد پاکستان کے اندر اور آپ اپنے ایریاز میں جہاں پہ بھی رہتے ہیں زیادہ چرچیز ہیں. اب تو ہر ایریا میں کافی زیادہ چرچیز ہیں. سو میرا خیال ہے مور دین 60-70% ہیلنگ کی بات ہوتی ہے, ہیلنگ کروسیڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور شفا کے متعلق ہی بات کی جاتی ہے, شفا کے متعلق ہی بتایا جاتا ہے, اور شفا کے ذریعے ہی لوگوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یاد رکھیں یہ ہمارا مقصد نہیں ہے, ٹھیک ہے. مصر کے اندر 10 آفتیں آئیں, 10 عجیب کام ہوئے, ٹھیک ہے. اس کا مقصد کیا تھا؟ کیوں خدا نے مصر کے اندر وہ 10 آفات بھیجی اور وہ نشان, وہ عجیب کام کیے؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ خداوند اپنے آپ کو ان پر ظاہر کر کے اپنے لوگوں کو اس غلامی سے نکالنا چاہتا تھا. اگر 10 آفتیں بھی آ گئی ہیں, عجیب کام بھی ہو گئے ہیں, لیکن بنی اسرائیل پھر بھی غلامی کے اندر ہیں, تو ان کا کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں فائدہ ہوا, ٹھیک ہے. نشانات, عجائب, شفائیں, معجزات اس لیے ہیں کہ لوگ نجات پائیں. یہ نشانات جو خدا نے بنی اسرائیل کے لیے مصر کے اندر کیے, ان کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل غلامی سے نکلے, ٹھیک ہے. سو یاد رکھیں اہم کام نجات ہے, اہم منصوبہ نجات ہے, اہم ترجیح خدا کی خوشخبری کو پھیلانا ہے, خدا کی نجات کے کام کو آگے لے کے بڑھنا ہے. آمین. نشانات, عجائب, شفائیں, معجزات یہ ضرورتیں ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے اہم چیز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور صرف ان ضرورتوں کو ہی پروموٹ کرتے جا رہے ہیں, انہی کے ایڈز چلا رہے ہیں اور انہی پہ ہم بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ نجات پہ بات کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. ٹی وی چینلز پہ آپ بیٹھیں کبھی, ان کے جو شوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹاک شوز ہوتے ہیں یا ڈیفرنٹ جو بھی شوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں دیکھیں کہ کیا اس میں نجات کی کوئی بات ہوتی ہوگی, لیکن بہت کم, ٹھیک ہے. زیادہ باتیں جو ہیں وہ دوسری ہوتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم اپنی ترجیح سے ہٹ چکے ہیں. انہوں نے کہا, لیڈرشپ نے جو رسولی کلیسیا تھی, جو 12 رسول تھے, انہوں نے کہا مناسب نہیں کہ ہم خدا کا کلام کی خدمت چھوڑ کر باقی کام کریں. باقی کام ضروری ہیں لیکن ان کو دوسرے لوگ سر انجام دیں, لیکن ہم تو دعا اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے. دیٹ از پریورٹی. یہ ہے اہم جگہ, یہ ہے لیڈر کے لیے ترجیح جو ہم نے کرنی ہے, ٹھیک ہے جی. سو لیڈر کی خدمت میں ترجیح دعا اور کلام کو حاصل ہونی چاہیے. جیسے میں نے پہلے کہا ہمارے لیے رول ماڈل یسوع مسیح ہیں. یسوع مسیح ہمارے لیے بہترین مثال ہیں. یسوع مسیح نے اس زمین پر رہ کر خدمت کی اور اس خدمت سے ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور اس خدمت کو ہم اپنے لیے مشل راہ بناتے ہیں. میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں, مرکز کی انجیل اہم چیز کیا ہے؟ ایک دفعہ بلند آواز سے بول دیں ذرا. نجات, ٹھیک ہے. اس حوالے میں ہم نے کیا پڑھا, شاگردوں نے کیا کہا, لیکن ہم تو دعا اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے, ٹھیک ہے. جی پڑھے, مرکز پہلا باب اور اس کی 35 آئے. جہاں سے میرے بیگ میں سے نا لیپ ٹاپ کا چارجر ہے وہ مجھے دے دیں, میرا خیال ہے بیٹری اس کی لو ہو رہی ہے. مرکز کی انجیل پہلا باب اور اس کی 35 آیت, کوئی بھی نکال کے اس کو پڑھے گا. ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی. یسوع مسیح ہم دیکھ رہے ہیں دعا اور کلام,
شاگردوں نے کہا, لیڈرشپ نے کہا, مگر ہم تو دعا اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے. یسوع مسیح کی خدمت, یسوع مسیح نے کیا کیا جی؟ صبح سویرے اٹھ کے کیا کیا؟ صبح سویرے اٹھ کے کیا کیا جی؟ زور سے بولیں. صبح سویرے اٹھ کے کیا کیا؟ سب بولیں. صبح سویرے یسوع مسیح نے اٹھ کے کیا کیا؟ زور سے بولیں, اور زور سے بولیں. دعا کی. شاباش, ویری گڈ. نیند تو نہیں آ رہی؟ سو تو نہیں رہے؟ ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں سارے. ریکارڈنگ بے شک تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ کر دیں. کھڑے ہوں ایک دفعہ سارے. شاباش شاباش. صرف یہ دیکھنا تھا ذرا آپ کا مائنڈ میری طرف ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, اوکے, فریش ہوئے. اوکے, آگے چلتے ہیں جی. ہم یسوع مسیح کی خدمت کے بارے میں دیکھ رہے ہیں. یسوع مسیح ہمارے لیے نمونہ ہے. خدمت میں ترجیح دعا اور کلام کی ہونی چاہیے. یسوع مسیح نے بھی جب زمینی خدمت کی تو لکھا ہے یسوع مسیح صبح سویرے اٹھے اور انہوں نے جا کر دعا کی. آگے پڑھیں. مرکز کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 46 آیت. دعا, مرکز کی انجیل 1 باب اور اس کی 3. رخصت کر کے پہاڑ پر دعا کرنے چلا گیا. ہاں جی, یسوع مسیح رخصت کر کے پہاڑ پر کیا کرنے چلے گئے؟ دعا. اہم چیز ہمارے لیے رسولوں نے کیا سکھایا؟ دعا اور کلام. لیکن ہم تو دعا اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے. سو یسوع مسیح نے بھی اپنی زمینی خدمت میں, اپنی زمینی زندگی میں اس چیز کو اپنایا. یسوع مسیح صبح سویرے اٹھ کے دعا کی. یسوع مسیح نے لوگوں کو رخصت کرنے کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے پھر دعا کی. ٹھیک ہے, مرکز کی انجیل 14 باب اور اس کی 32 آیت. پھر وہ ایک جگہ آئے جس کا نام گتسمنی تھا. ہاں جی. اس نے اپنے شاگردوں سے کہا, یہاں بیٹھے رہو جب تک میں دعا کروں. ہاں جی, گتسمنی باغ میں کیا کیا یسوع مسیح نے؟ کیا کیا جی؟ ایکٹیولی کیا کیا؟ دعا کی. ٹھیک ہے, سو دعا اور کلام کی خدمت میں یسوع مسیح نے بھی اپنی خدمت میں اس چیز کو اپنایا ہے. جب یسوع مسیح نے اس چیز کو اپنی زندگی میں اپنایا ہے تو اس سے اس چیز کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی خدمت میں دعا کرنے کو ترجیح دی ہے. میں نے 3 حوالہ جات دیے ہیں, لیکن متی کی انجیل میں, مرکز, لوکا, یوحنا کی انجیل میں اور بھی بہت سی جگہوں پہ یسوع مسیح نے دعا کی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ نوٹ کر لیا آپ نے. پھر ہم روزہ کے حوالہ جات لکھیں گے, یہاں ادھر لکھ لیں. دعا اور کلام. ٹھیک ہے جی, آگے پڑھیں. متی کی انجیل 4 باب اور اس کی 23 آیت. ہاں جی, متی 4 باب اور اس کی 23 آیت. عبادت خانوں میں تعلیم. ٹھیک ہے, آگے 5 باب اور اس کی دوسری آیت. متی 5 باب. ہاں جی, یسوع مسیح پہاڑ پر چڑھ گئے اور اپنی زبان کھول کر ان کو تعلیم دینے لگے. دعا اور کلام. یسوع مسیح نے دعا کو ترجیح دی, یسوع مسیح نے تعلیم دینے کو کلام کیا. آگے مرکز کی انجیل, متی کی انجیل 29 باب اور اس کی 7 آیت. متی 29:7, 7 کی 29 دیکھ لیں. کیونکہ وہ ان کے فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی. ہاں جی, صاحب اختیار کی.
32, 7, 29। साब इख्तियार की तरह क्या देता था जी? तालीम। मरकज़ 4 बाब 1 आयत। जी फिर वो फिर झील के किनारे तालीम देने लगा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हुई कि वो झील में एक कश्ती में जा बैठा और सारी भीड़ उसकी बस पर जी। झील के किनारे। हाँ जी, क्या गलील है? गलील की झील है क्या? खाली झील लिखा हुआ। यीशु मसीह झील के किनारे उनको तालीम देने लगे। दुआ और कलाम, लीडर की ज़िंदगी में दुआ और कलाम यानी खुशखबरी की मुनादी निजात के काम को फैलाना, ठीक है। कलाम करने से मुराद ये है तालीम देना, ठीक है। यीशु मसीह ने अपने आखिरी अल्फाज जो थे, ठीक है, उनमें क्या कहा? जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे रूल कुछ के नाम पर बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो। क्या दो जी? ये बिल्कुल लास्ट वर्ड्स हैं यीशु मसीह के, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि जब हम अपने अजीजों से प्यारों से रुखसत होते हैं तो आखिरी दफा हम उनसे कोई अहम बात जरूर कहते हैं, ठीक है। और यीशु मसीह जो इस दुनिया के लिए, हमारी जिंदगियों के लिए निजात का पैगाम लेकर आए थे, यीशु मसीह ने बिल्कुल जाते हुए लास्ट वर्ड्स जो पेश किए वो ये थे कि जाके उनको शागिर्द बनाओ और उनको तालीम दो, ठीक है। और यीशु मसीह ने खुद भी दुआ और तालीम को अहमियत दी है। आमीन आमीन आमीन। आपको पता है जो यीशु मसीह के 12 रसूल, जो लोग शिफाएं पाते थे, वो किधर गए? शिफाएं कितने लोगों ने पाई? काउंटलेस लोग थे, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग थे जिन्होंने शिफाएं पाई, ठीक है। लेकिन क्या वो बचे? नहीं। यीशु मसीह के जाने के बाद कितने लोग थे? कितने लोग थे? 120। क्या 120 लोगों ने शिफा पाई? नो 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 नो, शिफाएं तो बहुत लोगों ने। तालीम बचाती है, याद रखें, इस बात को याद रखें। तालीम और कलाम देना और खुशखबरी फैलाना। कलाम की तालीम जब हम देते हैं तो कलाम की तालीम देने से रूहें जीती जाती हैं। कलाम की तालीम से निजात का काम आगे बढ़ता है। कलाम सुनाने से, कलाम की तालीम से लोग निजात पाते हैं, ठीक है जी। शिफाएं तो उस वक्त भी बहुत लोगों ने पाई, लेकिन मेरा ख्याल है वो निजात से महरूम रह गए, ठीक है। लेकिन याद रखें, इसलिए हमारी खिदमत में लीडर होते हुए दुआ और कलाम को अहमियत हासिल होनी चाहिए। और यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत का खाका हमने देखा। दुआ को यीशु मसीह ने अहमियत दी। यीशु मसीह को दुआ की ज़रूरत थी नो, ठीक है। लेकिन क्या था? यीशु मसीह ने खिदमत का एक नमूना हमें दिया, एक रोल मॉडल दिया हमें, ठीक है। सिखाया कि हमें खिदमत में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है जी। सो दुआ की और तालीम को यीशु मसीह ने अहमियत दी। आगे चलते हैं जी, ठीक है। ये हमने यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत का एक खाका देखा कि यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत में दुआ भी थी और कलाम सुनाना यानी तालीम देना भी था। इसके आगे यीशु मसीह के बाद किन्होंने खिदमत की? जी, रसूली खिदमत का नमूना हम देखते हैं। रसूलों के अमाल पहला बाब और उसकी 14 आयत। क्या लिखा हुआ है इसमें? आपकी ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक कर लें, ब्रेक कर लें, ब्रेक कर लें, ब्रेक का टाइम हो गया आपकी, ठीक है। इस टॉपिक को फिर हम बाद में कर लेते हैं, ओके।